أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق اللہ العظیم. تم نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلنے کے وقت سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو. یقیناً فجر کے وقت قرآن پڑھنا اس میں مجمع حاضر ہوتا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھو. یہ تمہارے لیے اضافی ہے. امید ہے کہ تمہارا رب تم کو مقام محمود عطا کرے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں کے پاس اس کو سجدہ کروایا تو اس کا مقام بہت اونچا ہے. اب اس کو حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کروں، اور اللہ کی عبادت میں سب سے بڑی عبادت ہے وہ نماز. دین اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں 5، اس میں ایمان کے بعد سب سے بڑا مقام نماز کا ہے. تو نماز قائم کرنے کو کہا تو اس آیت کے اندر نماز کے اوقات کا تذکرہ ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی کہ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ای الاعمال افضل، سب سے اچھا عمل کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، یہ سب سے اچھا عمل ہے. تو نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. یعنی اس میں وقت کی پابندی ضروری. وقت سے پہلے کوئی نماز پڑھے تو وہ نماز شمار نہیں ہوگی. تو فرمایا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، تم نماز قائم کرو سورج ڈھلنے کے وقت سے الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک. یہاں مفسر قرآن حضرت ابن عباس نے اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سورج کا ڈھلنا مراد لیا ہے. یعنی سورج جب بیچوں بیچ آ جاتا ہے دوپہر کو، پھر اس کے بعد تھوڑا سا ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اس طرف. جیسے ہی ڈھلنا شروع ہو تو ظہر کا وقت ہو جاتا ہے. تو یہاں ظہر کی نماز مراد ہے، اور بعض نے عصر کی نماز بھی مراد لی ہے. اسی طرح الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے میں تو مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے. اور پھر خاص طور سے فرمایا بقرآن الفجر، فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو. یہاں مراد فجر کی نماز ہے، کیونکہ نماز کے اندر سب سے زیادہ قرآن فجر کی نماز میں پڑھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے فجر کی فرض نماز 40 سے لے کر 100 آیتوں تک پڑھتے تھے. اتنی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. تو فجر کے وقت قرآن کی خاص تاثیر ہوتی ہے، اس لیے اس وقت کا خاص ذکر کیا اور اس میں قرآن پڑھنے کو کہا. تو یہ نماز ہے وہ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض. 5 نمازوں کے اوقات حدیث شریف کی کتابوں میں آتے ہیں. اسی طرح فقہ کی کتابوں کے اندر نمازوں کے ٹائم جو آتے ہیں، سب سے پہلی نماز فجر. فجر کا وقت کب ہوتا ہے؟ صبح صادق، جس کو یہ لوگ ایسٹرونومی والے کہتے ہیں، ایسٹرونومیکل ٹویلائٹ، اوشا. یعنی صبح کے وقت جب اس طرف پہلی کرن پھوٹے، سورج اگنے سے پہلے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے تھوڑا سا اجالا ہونا شروع ہوتا ہے. یہ اجالا شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں صبح صادق. یہ 1 گھنٹہ اور 20 منٹ سے لے کر 1.5 گھنٹے تک ہوتا ہے تقریباً سورج اگنے سے پہلے.
تو جیسے ہی یہ صبح صادق کی کرن پھوٹے، روزہ بھی اس وقت سے شروع ہوتا ہے اور فجر کی نماز کا وقت وہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ جب اس طرف کرن کب پھوٹتی ہے تو فرمایا کہ اس طرف پورب میں سورج ابھی 18 ڈگری نیچے ہوتا ہے، پہلے اور زیادہ نیچے ہوتا ہے اور زیادہ، جیسے ہی 18 ڈگری کے اوپر وہ آتا ہے تو سورج کی پہلی کرن پھوٹتی۔ اصل میں یہ نماز کے اوقات کا حساب، اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اسلام کے اندر یہ حساب اس کو سیکھنے کی بڑی تاکید کی گئی۔ ہمارے یہاں یہ دینی علم، یہ دنیاوی علم، ایسا کوئی پارٹیشن نہیں۔ ابھی مئی 2016 کے اندر مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، جو پڑوسی ملک کے بہت بڑے عالم ہیں، جنہوں نے قرآن کی تفسیر اردو میں بھی لکھی ہے، انگریزی میں بھی لکھی ہے، بہت بڑے عالم ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کا ایک مضمون چھپا تھا الفرقان۔ الفرقان کر کے ایک میگزین نکلتا ہے مولانا سجاد نعمانی صاحب کے یہاں، اس میں ایک مضمون چھپا تھا مئی 2016 میں۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ دینی علم، یہ دنیاوی علم، ایسا اسلام میں کچھ نہیں، یہ تو انگریزوں نے کیا۔ جو بھی علم انسان کے دنیاوی یا آخرت کے فائدے کے لیے مفید ہو وہ سب ہمارا علم ہے، تو حساب اس کو سیکھنا بہت ضروری۔ مولانا نے اس مضمون کے اندر ایک دلچسپ بات لکھی، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے والد صاحب یعنی مفتی شفیع صاحب، جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے معارف القرآن، جو انڈیا پاکستان کے اندر بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے یہ تفسیر، تو مفتی شفیع صاحب معارف القرآن لکھنے والے کہتے کہ ہمارے والد صاحب مفتی شفیع صاحب نے جب یہ ملک آزاد ہو گیا اس کے بعد فرمایا، کہا کہ اب تک بھارت کے اندر، وہ پورا جو بھارت ہے آزادی سے پہلے کا، اس کے اندر مسلمانوں کے 3 تعلیمی نظام چلتے، ایک دیوبند کا نظام، ایک علی گڑھ کا نظام۔ دیوبند میں صرف خالص دینی علم پڑھائے جاتے، علی گڑھ میں صرف دنیاوی علم پڑھایا جاتا ہے، اور کہاں تیسرا نظام چلتا ہے ندوہ کا لکھنؤ، جس کے اندر دینی علم ہے لیکن ذرا نئے طریقے سے۔ تو مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ تینوں طریقے بالکل غلط، حالانکہ دیوبند کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، کہاں دیوبند کا طریقہ بھی غلط، علی گڑھ کا بھی غلط اور ندوہ کا بھی غلط۔ کیوں؟ تو کہا یہ تینوں طریقے انگریزوں کے ریئیکشن میں بنے، جب انگریزوں نے یہاں قبضہ کر لیا اور ہمارے علوم کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو ان کے ریئیکشن میں، ان کے رد عمل میں یہ تینوں بنائے گئے، وہ عارضی طور پر بنائے گئے تھے، اس وقت کے لیے صحیح۔ باقی مولانا مفتی لکھتے ہیں مولانا کہ مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ صحیح نظام وہ ہے جس میں یہ تمام کا کمبینیشن، ایک ہی جگہ میں تفسیر بھی پڑھائی جائے، اسی جگہ میں سائنس بھی پڑھائیں، اسی جگہ میں حساب بھی پڑھائیں، اسی جگہ میں فقہ بھی پڑھائیں، جیسے ہمارے پرانے مدرسے ہوتے تھے، مولانا نے لکھا۔ تو اسلام کے اندر یہ پارٹیشن نہیں ہے۔ جس مدرسے کے اندر سے بڑے بڑے علماء نکلتے تھے، اسی مدرسے کے اندر سے ابن خلدون جیسے تاریخ دان نکلتے تھے، اسی مدرسے میں سے امام رازی جیسے میڈیکل سائنس کے ماہر نکلتے تھے، اسی مدرسے میں ابن حسم جیسے فزکس کے ماہر نکلتے تھے۔ تو کوئی پارٹیشن نہیں، اور فرمایا مولانا نے کہ یہی ہونا چاہیے۔ اور اس میں مولانا نے ایک دلچسپ بات لکھی ہے جو تحقیق، اس پر میں نے بھی بہت ریسرچ کیا ہے، کہ اس وقت دنیا کے اندر ڈگری دینے والی سب سے پرانی یونیورسٹی جامعہ القرویین، موروکو کی جامعہ القرویین یونیورسٹی ہیں، وہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق اس وقت ڈگری دینے والی سب سے پرانی یونیورسٹی، جہاں شریعت بھی پڑھائی جاتی ہے آج بھی۔ 800
95 عیسوی سن میں قائم ہوئی، یعنی تقریباً 1200 سال ہو گئے، آج بھی وہ موجود ہے۔ اور اس کو قائم کس نے کیا تھا؟ ایک عورت نے، فاطمہ الفہری۔ تو ہمارے یہاں عورتیں بھی علم کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی، تو وہ یونیورسٹی آج بھی موجود ہے۔ بہرحال اگر نماز کے اوقات معلوم کرنے ہیں تو حساب سیکھنا ضروری ہے، ایسٹرونومی سیکھنا ضروری ہے، قبلے کو معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے سائنس سیکھنا ضروری ہے۔ تو یہ سارے علوم ہیں، وہ ہمارے علوم ہیں۔ میراث تقسیم کرنی ہے، اس کے لیے حساب کی ضرورت پڑے گی۔ دعوت کا کام کرنا ہے، آپ کو جغرافیہ کی معلومات ہونی چاہیے۔ جغرافیہ کے اندر یہ اکشانش اور ریکھانش، لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ، یہ اس کی ایجاد سب سے پہلے البیرونی نے کی۔ البیرونی نے سب سے پہلے یہ ایجاد کی۔ آج بھی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ اور البیرونی نے جو نماز کے اوقات کا نقشہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے البیرونی نے بنایا 1000 سال پہلے، انہوں نے سب سے پہلے یہ بات لکھی کہ یہ سورج جب 18 ڈگری نیچے ہوتا ہے تو صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس زمانے میں زمین کا جو احاطہ ہے، زمین کا گھیراؤ، وہ ناپا، اس زمانے میں بتایا کہ بھئی 24,000 اور اتنے کلومیٹر ہے۔ آج 1000 سال کے بعد، اتنے آلات آنے کے بعد جب ناپا گیا تو البیرونی کے ناپ میں اور آج کے ناپ میں کوئی 2-4 کلومیٹر کا فرق ہے، بس اتنا ایکوریٹ انہوں نے ناپا۔ تو 5 نمازوں کے ٹائم، اس میں سب سے پہلی نماز فجر کی نماز۔ فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق، جیسے ہی پہلی کرن پھوٹے تو فجر کا وقت شروع، اور جب سورج طلوع ہو، سورج کی پہلی کرن نکلے تو فجر کا وقت پورا، یہ اس کا وقت ہے۔ وقت اس لیے بھی ضروری ہے کہ وقت سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھے، کہ اگر فجر کا وقت ہوتا ہے 4:25 پر اور کسی نے فجر کی نماز 4:23 پر پڑھی تو نماز نہیں ہوئی، وہ تو سمجھ رہا ہے 25 ہے، لیکن اس کی گھڑی آگے۔ اسی طرح اذان کے اندر ہمارے یہاں بہت احتیاط نہیں کیا جاتا۔ اگر فجر کی اذان کا وقت 4:25 ہے اور 4:24 پر اذان دے دی تو لکھتے ہیں کہ اس اذان کو لوٹانا واجب ہے، اگر نہیں لوٹائیں تو گنہگار ہوں گے۔ اب 4:25 ہیں اور آپ کی گھڑی میں 4:25 ہو اور مؤذن صاحب اذان دے دے، لیکن گھڑی 1 منٹ آگے ہے تو اذان ہو گئی 4:24، تو لوٹانا واجب۔ تو وقت کی پابندی، وقت ایکوریٹ ہونا یہ بہت زیادہ ضروری۔ تو فرمایا کہ نماز کے اوقات یہاں لکھے گئے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، روزے کے اندر بھی اوقات لکھے جاتے، اور اوقات کے اندر پتہ نہیں آج کے اس زمانے میں بھی بہت زیادہ غلطیاں ہو رہی۔ آج سے چند سال پہلے ہمارے یہاں نماز کے 2 ٹائم ٹیبل چل رہے، اٹھایا ہم نے کہ بھئی یہ کیا گڑبڑ چل رہی، پھر اس کے بعد تو بہت زیادہ تحقیق کرنے کا موقع ملا، الگ الگ ملکوں سے اس پر الگ الگ کتابیں منگوائی، قدیم کتابیں، پرانی، جدید نئی کتابیں منگوائی، ایسٹرونومی کی کتابیں منگوائی اور اس کے اوپر ریسرچ کی۔ جیسے ابھی آج بھی جو آج سے 1-2 سال پہلے گودرا میں جو ٹائم ٹیبل چل رہا، اس میں 1 جنوری کو فجر کا ٹائم 5:56 ہے۔ بروڈا کا ٹائم ٹیبل ہم نے اٹھا کر دیکھا، جو معاون ٹرسٹ والے چھاپتے ہیں، اس میں بھی 5:56 ہے، 1 جنوری۔ احمد آباد کا ٹائم ٹیبل منگوایا، پھر محمد شاہ لائبریری نے جو چھپوایا، اس کے اندر بھی 5:56۔ یہ کیا گڑبڑ؟ گودرا اور احمد آباد کے ٹائم میں 4 منٹ اور 12 سیکنڈ کا فرق۔ گودرا کا جو لانگیٹیوڈ ہے 73.37 ڈگری اور 37، اس کو منٹ یہ لوگ بولتے ہیں DNS طریقے کے مطابق، اور احمد آباد کا ہے وہ 72.34، یعنی 1
4 منٹ اور 12 سیکنڈ کا فرق ہے، تو پھر یہ کیا گڑبڑ؟ یہاں اور بروڈا میں 1 منٹ اور 44 سیکنڈ کا فرق ہے، یعنی گودرا کے بعد 1 منٹ اور 44 سیکنڈ کے بعد بروڈا میں ٹائم ہوتا ہے۔ اب وہ ایک راؤنڈ فیگر میں 2 منٹ لکھتے ہیں، یعنی یہاں سے 2 منٹ بعد وہاں وقت ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کیا گڑبڑ کہ 1 جنوری کو گودرا میں بھی 5:56 اور یہاں احمد آباد میں بھی 5:56۔ اس لیے پھر اس پر ریسرچ کرنا شروع کیا اور اس کے بعد بہت ساری باتیں معلوم ہوئی۔ اس وقت اوقات صلاۃ کے جو بڑے بڑے ماہرین ہیں دنیا کے اندر، پروفیسر عبداللطیف کر کے ہیں پاکستان کے، اسی طرح جامعۃ الرشید کے اندر مفتی سلطان عالم صاحب ہیں، ان کی کتابیں ہم نے منگوائی۔ ملیشیا کے اندر ایک بڑے ماہر ہیں ڈاکٹر محمد الیاس کر کے، ان کی کتابیں منگوائی۔ خالد شوکت کر کے شکاگو کے اندر ہے، امریکہ کے اندر، انہوں نے بھی اس پر بہت زیادہ لکھا ہے، نہ اس کے فارمولا، اس کے گننے۔ اسی طرح لندن کے اندر اس کے بڑے ماہر ہیں ڈاکٹر منظور احمد صاحب، ان تمام سے رابطے بھی قائم کیے اور مسلسل پچھلے 20 سال سے یہ بندہ اس پر تحقیق کرتا رہا کہ بھئی یہ کیا سب گڑبڑ چل رہی ہے۔ جیسے 1 جنوری کو بروڈا کے ٹائم ٹیبل میں مغرب عشاء کا وقت ہوتا ہے 7:30 پر، اور احمد آباد کے ٹائم ٹیبل میں ہو رہا ہے، یہ گڑبڑ صرف گودرا کی نہیں ہے، سب جگہ چل رہی۔ یہاں 7:25 ہے، یہاں 7:30 ہے، احمد آباد میں 7:25۔ حالانکہ احمد آباد کا ٹائم بروڈا کے بعد تقریباً 2.5 منٹ کے بعد ہوتا ہے، تو وہاں احمد آباد میں 5 منٹ پہلے وقت ہو رہا ہے۔ بھروچ کا ٹائم ٹیبل دیکھا، 1 جنوری کو فجر کا ٹائم ہوتا ہے 5:57 پر، اور احمد آباد میں ہو رہا ہے 5:56 پر۔ حالانکہ احمد آباد میں بھروچ سے تقریباً 2 منٹ بعد ٹائم ہونا چاہیے، لیکن 1 منٹ پہلے ہو رہا ہے۔ تو یہ ٹائم کی گڑبڑ ہے، وہ صرف یہاں نہیں چل رہی، تقریباً پورے گجرات میں، بلکہ یہ کہا جائے کہ گجرات کے باہر کے جو ٹائم ٹیبل منگوائے اس میں بھی یہ گڑبڑ چل رہی۔ بہرحال ایک کوشش کی کہ کم سے کم ہمارے یہاں کے ٹائم ٹیبل کو درست کیا جائے۔ لوناواڑا کا ٹائم ٹیبل، لوناواڑا کا لانگیٹیوڈ یعنی ریکھانش گروپ ہے وہ 73.37، گودرا کا بھی 73.37، یعنی دونوں کے ٹائم میں کوئی فرق نہیں، بالکل ذرہ برابر۔ لیکن اب تک ہمارے یہاں لوناواڑا کا ٹائم ٹیبل چل رہا تھا، اس میں نیچے لکھا ہوا ہوتا تھا کہ گودرا کے لیے 1 منٹ مائنس کیجیے، اس طرح چل رہا تھا۔ حالانکہ گودرا شہرہ کا 73.36 ہے لانگیٹیوڈ، اس کا 73.37 ہے گودرا، اور یہ ویجل پور، یہ چاروں کا ٹائم بالکل ایک ہے، ذرا بھی فرق نہیں۔ شہرہ میں چند سیکنڈ کا فرق ہے لیکن وہ ناقابل اعتبار ہے۔ گودرا اور لوناواڑا کا ٹائم بالکل ایک ہے۔ تو یہ ٹائم کے اندر گڑبڑ، حالانکہ ہمارے پاس بڑے بڑے انجینئر ہوتے، ماہر ہوتے، کسی زمانے میں ہوا کرتے، ہمارے جو یہ ماہرین ہیں وہ اس کے بارے میں جانیں، اس کے اوپر ریسرچ کریں، اور جو صحیح سے صحیح ٹائم ٹیبل ہو وہ امت کو دیں۔ تو ہم نے اس سلسلے میں ایک کوشش کی کہ گودرا کا ایک درست ٹائم ٹیبل بنوایا جائے، اور اس کے لیے دنیا کے بہت سارے ماہرین سے کانٹیکٹ کیا، اس کے جو لیٹسٹ سے لیٹسٹ کمپیوٹر پروگرام تھے وہ بھی حاصل کیے، موبائل پروگرام ہوتے ہیں وہ بھی حاصل کیے، کیونکہ اس میں بھی اگر گنتی کی غلطی ہوگی تو غلطی آئے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ان ماہرین کو یہاں کے سب ٹائم ٹیبل بھیجے، درست کروائے۔ اسی طرح ان کی جو لیٹسٹ کتابیں، چاہے وہ عربی میں چھپی ہوں، اردو میں چھپی ہوں، انگلش میں چھپی ہوں، ایسی کم سے کم 100 کتابوں کا یا اس سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیا کہ بھئی ٹائم ٹیبل کس طریقے سے درست ہو اور صحیح ٹائم ٹیبل امت کو ملے۔ تو یہ صبح صادق کا وقت یہ کہ مشرق میں سورج 18 ڈگری نیچے ہوتا ہے تب ٹائم شروع ہوتا ہے۔ بعض ملکوں میں اس کو 19.5 ڈگری بھی گنا گیا ہے اور بعض نے 17 ڈگری گنا ہے۔
اس لیے الگ الگ ہے. ام القریٰ کی گنتی کا طریقہ الگ ہے اور ہم گنتی کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. ہمارا جو طریقہ ہے بھارت پاکستان کے اندر وہ یونیورسٹی آف اسلامک سائنسز کراچی انہوں نے جو فارمولا بنایا ہے اس کے مطابق یہ نماز کے ٹائم گنے جاتے. ام القریٰ کا الگ، جیسے مکہ اور مدینہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے فکس کر دیا عشاء کا وقت. حالانکہ عشاء کے وقت مغرب اور عشاء میں کبھی 1 گھنٹہ 20 منٹ کا فرق ہوتا ہے، 1 گھنٹہ 25، کبھی 1 گھنٹہ 30 منٹ یہ فرق ہوتا ہے. انہوں نے ہمیشہ کے لیے فکس کر دیا کہ جو مغرب کا ٹائم ہے ایگزیکٹ اس سے 90 منٹ کے بعد عشاء کا ٹائم شروع ہو. تو مکہ اور مدینہ میں اس کے مطابق اذان ہوتے پورے، آپ دیکھیے 90 منٹ ہوں گے یعنی 1.5 گھنٹہ ہوگا تو عشاء کی اذان ہوگی. تو حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا کہ افضل عمل نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، اور قرآن کریم کی آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ یہ سورج صبح اس طرف اگتا ہے، جب سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے تو اب نماز پڑھنا حرام. نماز کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتی. فجر کی نماز آپ نے شروع کی ہے تو اس کو توڑ دو، یہ حکم ہے. مغرب میں ایسا نہیں. مغرب میں اگر آپ نے اس دن کی عصر کی رکعت باندھی اور سورج غروب ہو گیا تو فرمایا پوری کر لو، وہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر میں حرام. تو جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نکلے تو نماز نہیں پڑھ سکتے. اب پورا سورج نکل جائے اس میں تقریباً 11 ساڑھے 11 منٹ لگتے، تو اتنے منٹ تک، اس لیے احتیاطاً 15 منٹ کہتے. اگر 12 منٹ کے بعد کبھی جلدی ہو اور 12 منٹ کے بعد پڑھ لی تو بھی نماز ہو جائے گی صحیح. تو 15 منٹ کے بعد نماز پڑھتے. ظہر کا وقت سورج جیسے ہی بالکل بیچ میں آ جائے، اس طرف جب اگتا ہے پھر وہ اوپر آتا ہے اوپر آتا ہے تو انسان کا سایہ جو صبح میں ہوتا ہے وہ گھٹتا جاتا ہے گھٹتا جاتا ہے گھٹتا جاتا ہے، بالکل گھٹنا ختم ہو جائے، یعنی ایک دم سر پر آ جائے. سر پر تو ایک دم نہیں آئے گا، وہ گرمی میں اس طرف ہوتا ہے، سردی میں اس طرف ہوتا ہے، یعنی بالکل بیچوں بیچ آ جائے. تو اب یہ زوال کا وقت بیچ میں آئے، وہ زوال جس کو اصل میں کہتے ہیں نصف النہار کا وقت، اس وقت تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتی. یہ وقت صرف 2-3 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن احتیاطاً 6 منٹ لکھتے. بیچ میں آ گیا اس سے 3 منٹ پہلے نہیں پڑھ سکتے اور 3 منٹ بعد. اب تک جو ٹائم ٹیبل تھے چل رہے اس میں زوال کا وقت لکھا جاتا، یعنی نماز نہ پڑھنے کا وقت. ہم نے جو نیا ٹائم ٹیبل بنایا ہے اس میں یہ کر دیا شروع وقت ظہر، یعنی نماز پڑھنا کب سے شروع، اس لیے کہ زوال کا وقت لکھ دیتے ہیں. اب بہت سے لوگ اسی وقت جمعہ کے دن اذان دینا شروع کر دیتے، بہت سے جلد باز ہوتے. اس لیے اب آپ وہ گھڑی کے اندر اور اس میں دیکھو گے تو ظہر کے ٹائم میں خاصا فرق معلوم ہوگا. جیسے گنشوزہ مسجد میں اور مسجدوں میں گھڑی ہے، اس میں ظہر میں اس میں اور اس میں خاصا فرق معلوم ہوگا، اس لیے کہ اس میں زوال کا وقت دیا ہے، ہم نے سیدھے ظہر کا وقت دے دیا، یعنی اس کے 3 منٹ بعد تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یعنی یہاں شروع وقت ظہر جو لکھا ہوا ہے اس سے 6 منٹ پہلے آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا. ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ ظہر کے وقت میں علماء کے اندر اختلاف ہے. جب یہ بالکل سر پر سورج آ جاتا ہے اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور یہ وقت چلتا ہے. زوال کے وقت آدمی کا جو سایہ تھا، صبح کے وقت جو سایہ ہوتا ہے اس وقت اس طرف پڑتا ہے، پھر وہ گھٹتا جاتا ہے گھٹتا جاتا ہے گھٹتا جاتا ہے گھٹتا جاتا ہے، ایک دم گھٹنا بند ہو جائے. جب بالکل سورج اوپر آ جائے گا تو گھٹنا بند ہو جائے. اب سورج اس طرف آئے گا تو پھر وہ بڑھنا شروع ہوگا، اس طرف بڑھنا شروع ہوگا. تو جہاں گھٹنا بند ہو جائے ایک دم 0 پوائنٹ پر آ جائے وہ تو زوال کا وقت. اس وقت چیز کا جو سایہ ہے، گرمی میں سایہ کم ہوتا ہے، اس وقت سردی میں تھوڑا زیادہ ہو. مان لو کہ ایک چیز آپ نے ایک لکڑی رکھ دی 5 فیٹ کی اور بالکل سینٹر پوائنٹ پر جب سورج آ گیا تو سایہ 1 فیٹ کا رہ گیا.
اب وہ گھٹنا ختم ہو گیا، اب وہ بڑھے گئے، 1 فٹ کا سایہ رہ گیا، اب شروع ہو گیا ظہر کا وقت، تو عصر کا وقت کب شروع ہوگا؟ اس لکڑی کا سایہ اس کی اصل سائز سے دگنا، یعنی لکڑی 5 فٹ کی ہے تو اس کا سایہ 10 فٹ ہو جائے، پلس جو ظہر کے وقت وہ سایہ تھا یعنی 1 فٹ، یعنی 11 فٹ کا سایہ ہو جائے تو اب ظہر کا وقت پورا اور عصر کا وقت شروع. مثلیں یعنی چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے. یہاں اختلاف یہ ہے، ہمارے احناف حنفیوں کے نزدیک سایہ دگنا ہو جائے تب عصر کا وقت ہوتا ہے، باقی تینوں اماموں کے نزدیک سایہ سنگل ہوتا ہے، یعنی 5 اور 1 6 فٹ سایہ ہو جائے تو ظہر کا وقت پورا، عصر کا شروع. اس لیے بہت سے ملکوں میں عصر کی اذان پہلے ہوئے، وہ ان کے مطابق وہ صحیح ہے، ہم ہمارے مطابق صحیح. تو امام ابو حنیفہ کے یہاں جو نصف النہار کے وقت، مڈ ڈے کے وقت جو سایہ تھا وہ پلس دگنا سایہ ہو جائے تو ظہر کا وقت پورا ہوتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. وہ چیز اگر 5 فٹ کی اور زوال کے وقت 1 فٹ کا سایہ ہے تو 11 فٹ ہو جائے تو اب ظہر کا وقت پورا اور عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. اس کی بھی ٹائم ٹیبل کے اندر گنتی. مغرب کا وقت جیسے ہی سورج پورا ڈوب جائے تو مغرب کا وقت ڈوبنا شروع ہوتا ہے، ڈوبتے 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 اس طرف پورا سورج اندر چلا جائے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. مغرب کے بعد اس طرف پہلے سرخی ہوتی، پھر اس کے بعد سفیدی ہوتی، جس کو یہ ایسٹرونومی کی زبان میں ٹویلائٹ کہتے، اور یہ گجراتی میں اس کو اوشا کہتے، ہمارے یہاں اس کو شفق کہتے، شفق. تو شفق پہلے سرخ ہوتی پھر سفید ہوتی، سرخی بھی ختم ہو جائے سفیدی بھی ختم ہو جائے، اب مغرب کا وقت پورا اور عشاء کا وقت شروع. تو یہ اوقات کا دار و مدار شریعت نے تو اس پر رکھا ہے، لیکن آج کے زمانے میں کوئی اس کو تو دیکھتا نہیں، تو اس کے جو ٹائم ٹیبل ہوتے، ٹائم ٹیبل کو بالکل ایکوریٹ کرنے کی ضرورت. تو الگ الگ ٹائم ٹیبل چل رہے تھے یہاں، اور جیسا کہ میں نے 2-3 مثالیں دی، ابھی بھی بہت سے شہروں کے ٹائم ٹیبل میں فرق ہے. ہمارے یہاں گجرات میں ٹائم ٹیبل کے ایک بڑے ماہر ہیں عبدالحفیظ منیار صاحب سورت، جن کی عمر بہت زیادہ ہو گئی. انہوں نے کئی شہروں کے ٹائم ٹیبل بنائے، گودرا کا بھی انہوں نے بنایا، بروڈا کا ٹائم ٹیبل بنایا ہے، اس میں بھی 1 جنوری کو 5:56 پر وقت ہوتا ہے. احمد آباد کا بنایا، جو دونوں میں 2.5 منٹ کا فرق ہے. بروڈا کا جو لانگیٹیوڈ ہے وہ 73.11 ہے، احمد آباد کا ہے 72.34 ہے، لیکن دونوں کا وقت کئی دنوں میں یکساں ہے، کئی دنوں میں الگ الگ ہے. پتہ نہیں، عبدالحفیظ صاحب سے کئی مرتبہ کانٹیکٹ بھی کیا تھا. عبدالحفیظ صاحب نے لوناواڑہ کا ٹائم ٹیبل بنایا ہے. ایک ٹائم ٹیبل وہ جو مدرسے سے چھپتا ہے، ایک ٹائم ٹیبل کی کتاب دہلی سے چھپی ہے، سلاٹ ٹائمز. اس میں بھارت کے بہت سارے شہروں کے ٹائم ٹیبل دیے. اس میں لوناواڑہ کا جو ٹائم ٹیبل دیا ہے اور انہوں نے جو چھپوایا ہے، دونوں ٹائم ٹیبل میں پورے سال میں ہر دن 1 منٹ کا فرق ہے. وہ پورا الگ ہے، یہ پورا الگ ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسا موضوع ہے، نماز کے ٹائم ٹیبل، کیونکہ نماز ہے وہ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، تو اس کے لیے تحقیق کرنے کی بہت زیادہ ضرورت. 1 منٹ کا فرق ہو سکتا ہے. جیسے ٹائم جو ہوتا ہے وہ تو سیکنڈ پر ہوتا ہے کہ بھئی 4:25 اور 12 سیکنڈ پر ہوا وقت، تو یا تو 4:25 لکھنا پڑے گا یا 4:26 لکھنا پڑے گا. اس لیے 1 منٹ کا فرق کبھی کبھی ہو سکتا ہے، لیکن 1 منٹ سے زیادہ کا فرق کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اب اس میں بھی احتیاط کر کے لکھتے کہ بھئی 25 لکھے یا 26 لکھے، کیونکہ ایک طرف مسئلہ روزے کا ہے، 26 لکھے، ایک طرف نماز کا مسئلہ ہے. اس لیے اس کا جو فارمولا بنایا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر اس کے مطابق کرنا پڑتا ہے. بہرحال یہ نماز کے ٹائم کا جو موضوع ہے، اس کا سبجیکٹ اور بہت زیادہ دلچسپ ہے. جو ماہر لڑکے ہیں
وہ اس کے اوپر تحقیق کریں، جانیں، اور یہ ایک بہت بڑا ثواب کا کام. بہت سی چیزیں ہوتی ہم لوگ پڑھتے اسکول میں پڑھنا چاہیے، بالکل منع نہیں، بلکہ مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنا، لیکن اس میں بہت سی چیزوں کو شامل کرنے کی ضرورت. جیسے آپ داخلے گنواتے ہیں، سکھاتے ہیں حساب، بہت اچھا، حساب ضروری. اس داخلوں میں آپ سود کے داخلے گنواتے، کیوں کہ سود کا چیپٹر تو بالکل لازم ہوتا ہے، پڑھانا ہی پڑتا. کیا ہمارے ٹیچر ہیں وہ ساتھ ساتھ کبھی زکوٰۃ کا چیپٹر پڑھاتے ہیں کہ بچے کو پڑھاؤ کہ بھائی 100 روپے ہو تو سال میں زکوٰۃ آئے گی 2.5 روپے. بہت سے ٹیچر بھی اس بات کو سنتے ہوں گے، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ 2.5 روپے اس کی زکوٰۃ ہوتی، تو اگر 1 لاکھ روپے ہو تو کتنی زکوٰۃ ہوگی بیٹا، یہ داخلہ گن کے لاؤ. اگر 1,22,000 روپے تو کتنی زکوٰۃ ہوگی، گن کے لاؤ یہ داخلہ. تو حساب بھی سیکھے گا اور اس کا اسلامی کانسیپٹ بھی کلیئر ہو. قبلہ ڈائریکشن، نماز کے اوقات کے بارے میں، یہ بھی تو سب حساب ہے، یہ بھی تو ہم ان بچوں کو سکھا سکتے. تو اس طرح کی باتیں نصاب کے اندر شامل کرنی چاہیے. کم سے کم وہ اسکول جہاں ہمارے ٹیچر پڑھاتے وہ ان چیزوں کو بھی سکھائیں. تو خیر، یہاں اوقات صلاۃ کی بات آئی. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک. وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو. ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کے وقت قرآن پڑھنے میں مجمع حاضر ہوتا ہے. آیت کا ترجمہ تو یہ ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت کیوں لمبا زیادہ پڑھو کہ اس وقت مجمع حاضر ہوتا ہے. کون سا مجمع؟ لوگوں کا مجمع تو ہوتا ہی سننے کے لیے، فرمایا فرشتوں کا مجمع. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، صبح شام یہ فرشتے بدلتے. اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ یجتمع فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر، کہ یہ فرشتے فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے. جن فرشتوں کی ڈیوٹی دن میں ہوتی ہے وہ فجر کے وقت آ جاتی اور پھر بعد میں یہ فرشتے جاتے. تو فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں یہ دونوں فرشتے حاضر ہوتے. اور جیسا کہ حدیث شریف کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں کو کہ میرے بندے کو، فلاں بندے کو کیسے پایا؟ تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیرے ذکر کے اندر میں نے اس کو پایا. اس لیے فجر کا وقت اور عصر کا وقت یہ ذکر کے لحاظ سے بھی قیمتی. تو یہاں فرمایا کہ فجر کے وقت قرآن کریم پڑھنے کا خوب اہتمام کرو. ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتوں کا مجمع ہوتا ہے. تو فجر کے اندر نماز میں بھی قرآن لمبا پڑھا جاتا ہے. رمضان میں تو ہم لوگ جلدی کرتے، حالانکہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، لیکن ہم کو جلدی ہوتی کہ بھئی رمضان میں فجر میں سونا ہے، امام صاحب شارٹ کرے تو اچھا. کس مسجد میں امام صاحب کم پڑھتے ہیں وہاں جاتے. مغرب میں تو کہ بھئی کھانے کا وقت ہوگا، امام صاحب ایک دم جلدی کرے. تو رمضان جو عبادت کا وقت ہے اس کے اندر بھی ہم جلدی کرتے ہیں. بہرحال یہ بڑی اہم بات ہے کہ نماز اور روزہ اس کا تعلق اوقات کے ساتھ ہے، تو وقت کا پورا اہتمام کرنا یہ بہت زیادہ ضروری. اگر اس میں ہم غلطی کرتے، جیسے مغرب میں تو یہ ٹائم ٹیبل کے اندر 2 طرح کی باتیں، ایک تو ایک کمپلسری اور ایک ہے احتیاطاً. کمپلسری کہ بھائی فجر کے وقت اگر سورج اگنے کا وقت 6:02 ہے تو 6:02 سے 15 منٹ تک، یعنی 6:17 تک آپ کوئی نماز نہیں پڑھ، یہ کمپلسری. اور ایک احتیاطاً، جیسے مغرب، جیسے ہی غروب ہو جائے سورج تو مغرب کا وقت ہو گئے، لیکن اس میں لکھتے احتیاطاً 3 منٹ بعد اذان پڑھو. تو 3 منٹ بعد اذان دے،
تو اگر 2 منٹ بعد ہو گئی نامناسب ہے، وہ نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر 2 منٹ بعد ہوئی اذان تو اس لیے ہو جائے گی کہ وہ احتیاطی ٹائم ہے، ٹائم تو ہو چکا ہے۔ لیکن اس میں بھی اور دنوں کے اندر تو ہم احتیاط کا ٹائم 3 منٹ رکھتے، یعنی اگر 7:12 کا ٹائم ہے تو مغرب کی اذان مسجدوں میں 7:15 کو ہوتی ہے، تو اگر تھوڑی گڑبڑ ہوئی 14 کو ہو گئی تو کوئی حرج نہیں۔ رمضان کے اندر پتہ نہیں ٹائم ٹیبل بنانے والے کیا کرتے، 7:12 ہے تو 2 منٹ کا احتیاط، 7:14 کو افطار، 7:19 ہے تو 7:21 کو افطار، حالانکہ اور دنوں میں 3 منٹ رکھتے ہیں تو یہاں بھی 3 منٹ رکھنا چاہیے۔ یہ اس ٹائم میں بھی گجرات کے الگ شہروں کے، اب تو بہت زیادہ آسان ہو گیا، واٹس ایپ پر منگوا، تو کئی شہروں کے ٹائم ٹیبل میں نے منگوائے رمضان، ہر جگہ الگ الگ، کسی جگہ مغرب میں 2 منٹ کا احتیاط کرتے، گودرا جیسے شہروں، بعض جگہوں میں، اکثر جگہوں میں 3 منٹ، بعض جگہوں میں 4 منٹ، بعض جگہوں میں 5 منٹ، تو اس میں بھی ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے۔ 3 منٹ والا ہے وہ بالکل برابر، تو اور دنوں میں تو گودرا والے 3 منٹ کا احتیاط کرتے، رمضان میں 2 منٹ۔ اگر 2 منٹ کا احتیاط کرتے ہیں اور خدا نخواستہ آپ کی گھڑی میں، آپ کی مسجد کی گھڑی میں یا مؤذن صاحب کی گھڑی میں 2 منٹ کی گڑبڑ ہے تو کیا ہوگا؟ اس لیے یہ ٹائم ٹیبل ہے، اس میں کم سے کم 3 منٹ تو رکھنا ہی چاہیے، لیکن وہ احتیاطی ٹائم، مان لو کہ 7:15 ہے ٹائم ٹیبل اور بھول سے کبھی 7:14 کو اذان ہو گئی تو وہ تو احتیاطی ٹائم تو ہو جائے گی، لیکن وہ ٹائم سے پہلے ہو گئی تو پھر روزے میں گڑبڑ ہوگی۔ بہرحال یہ وقت کا موضوع ہے، وقت کا سبجیکٹ ہے، وہ بڑا دلچسپ بھی ہے، اس سلسلے میں تحقیق کرنے کی اور زیادہ ضرورت ہے، اور نماز، ہم کو نماز کا پابند بنایا وقت کے ساتھ، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا وقت بہت زیادہ قیمتی، وقت کو فالتو میں بیکار ضائع مت کرو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری تمام غلطیوں کی مغفرت فرما، یا اللہ مجمع میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، یا اللہ مغفرت کا عشرہ ختم ہونے کو ہے، یا اللہ اس کی گھڑیاں ہم نے بیکار میں ضائع کر دی، یا اللہ ہم نے قدر نہیں کی تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس ناقدری کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے ان تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ جن جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کی جائز تمنائیں پوری فرما، یا اللہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، پابندی کے ساتھ تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کلام اللہ کی عظمت ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، وقت کی پابندی کے ساتھ یا اللہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہدایت کو عام فرما، گمراہی کو ختم فرما، یا اللہ آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، آپس کے اختلافات کو ختم فرما، ایک ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما، اخلاق والی زندگی نصیب فرما، پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ حلال روزی عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما، یا اللہ اچانک آنے والی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تندرستی عطا فرما، یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، تیرا خوف عطا فرما، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے معاشرے کے اندر سے تمام برائیوں کو ختم فرما، اچھائیوں کو زندہ فرما، یا اللہ گودرا کے معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنا، یا اللہ ایک مثالی سماج بنا، یا اللہ یہاں سے دین کے عام ہونے کی
شکلیں صورتیں پیدا فرما، ہدایت کے عام ہونے کی شکلیں صورتیں پیدا فرما. یا اللہ یہاں سے ملک بھر میں دین کے پیغام کو عام فرما، قرآن کے پیغام کو عام فرما، سنتوں کے پیغام کو عام فرما. یا اللہ یہاں سے علم کے پیغام کو عام فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو دینی علم عطا فرما، دنیاوی علم عطا فرما. یا اللہ تعلیم کے اندر خوب ترقی عطا فرما، نفع دینے والے علم عطا فرما، نقصان دینے والے علم سے حفاظت فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.